اردو نوٹس کے یوٹیوب چینل پر آپ کا خیر مقدم ہے۔ ڈیئر ویورز، آج کی اس ویڈیو میں ہم محنت کی عظمت پر ایک مضمون پڑھیں گے، تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور دماغ جیسی نعمتیں صرف اس لیے عطا کی ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام لے، پاؤں سے کام کاج کی خاطر چلے، آنکھوں سے دیکھے اور دماغ سے بہتر سوچے۔ اگر کوئی شخص اپنے ہاتھوں سے کام کرنے کو عار سمجھتا ہے تو وہ سست ہو جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ دوسروں کا دست نگر ہوگا، لوگ اسے بوجھ سمجھیں گے، آہستہ آہستہ وہ پورے معاشرے کے لیے بوجھ ہو جائے گا۔ قرآن مجید میں انسان کو سعی اور کوشش کرنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی اللہ کا فضل تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ محنت کرنے والا خدا کا دوست ہوتا ہے۔ اسلام میں جہاں ہمیں عبادت کے طریقے سکھائے گئے ہیں، اسی طرح اس نے یہ بھی سکھایا ہے کہ بغیر محنت کیے کسی سے کچھ طلب نہیں کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے مسلمانوں، ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے یا باطل طریقے سے کھانے اور ہڑپ کرنے سے پرہیز کرو۔ چوری، ڈاکہ، خیانت، سود اور رشوت اسلام میں ممنوع ہیں۔ اللہ پاک کے ہر پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے کام کرنے میں فخر محسوس کیا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی ہر کام اپنے ہاتھوں سے کیا، کپڑوں میں پیوند لگائے، جوتے گھانٹے، مسجد نبوی کی تعمیر میں پتھر اٹھائے، بکریاں چرائیں، اور ان سبھی کاموں میں محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مزدور سے ہاتھ ملایا۔ اس کے ہاتھ میں مزدوری کی وجہ سے گھٹے پڑ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا، تو اللہ کا دوست ہے۔ ایک دفعہ فرمایا، بہترین کمائی مزدور کی کمائی ہے۔ ایک اور مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص سوال سے پرہیز کرے، یعنی گدا مانگنے سے پرہیز کرے، اپنے اہل خانہ کی پرورش اور ہمسائے کی خیر خواہی کے لیے حلال رزق کی کوشش کرے، تو قیامت کے روز اس کا چہرہ 14ویں کے چاند جیسا چمک رہا ہوگا۔ اگر کسی قوم کے لوگ ہاتھوں سے کام کرنے کو برا سمجھنے لگیں تو لوگوں میں بھیک مانگنے کا رواج ہو جائے گا، اور بھیک مانگنے والے زیادہ ہوں گے تو محنت، جفا کشی، ہمت اور غیرت کم ہو جائے گی۔ اسی طرح کاہلی اور سستی سے مفلسی جنم لے گی۔ دنیا میں انسان کو وہی کچھ حاصل ہوتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ رزق ایک رسی کی مانند ہے جس کا ایک سرا مشیت الہی کے ساتھ باندھا ہے اور دوسرا محنت کرنے والے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ 1857 عیسوی کے بعد مسلمانوں کی حالت بہت دگرگوں ہو گئی۔ مسلمانوں پر نوکریوں کے دروازے بند تھے۔ مسلمانوں پر انگریزوں کا ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا۔ ایسے میں قوم کو سر سید احمد خان نے امید، محنت اور ترقی کا حیات بخش پیغام دیا۔ سر سید نے مسلمانوں کو نئے علوم حاصل کرنے پر مائل کیا۔ انہوں نے ایک رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا۔ اس کے بعد علی گڑھ کالج کی بنیاد رکھی، جس سے علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اسی طرح سر سید احمد خان کی شب و روز محنت نے مسلمانوں میں نئی زندگی کی لہر دوڑا دی۔ قائد اعظم کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ لاغر جسم کے شخص نے دن رات کی محنت و مشقت سے انگریزی حکومت اور کانگریسی شاطروں کا مقابلہ کیا اور اپنی دل آویز شخصیت کے ذریعے غلام مسلمان قوم کو آزاد وطن دلوا کر ہی دم لیا۔ آج کے انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے، اپنے علم و ہنر اور محنت و مشقت ہی کے بل بوتے پر کی ہے۔ اپنے خون پسینے کی کوششیں کر کے اس نے پہاڑوں کو کاٹ کر شاہراہیں بنائی ہیں، صحراؤں کو لالا زاروں میں بدل ڈالا ہے، سمندر سے راستے بنا لیے ہیں، ستاروں پر کمندیں ڈال لی ہیں، زمین کے نیچے سے معدنیات نکال لی ہیں۔ انسان ستاروں سے آگے جہانوں پر
پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کوشش اور محنت صرف انسانوں کا ہی شیوا نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندوں کو دیکھیں کہ وہ صبح سویرے دانے تنکے کی کوشش میں اپنے گھونسلے سے نکل جاتے ہیں۔ آندھی ہو یا بارش، وہ اپنے دل میں رزق کی امید لیے اڑ جاتے ہیں۔ چونٹیوں پر غور کریں کہ وہ اپنے آپ سے بھی بھاری دانے کو اٹھا کر دیواروں پر چڑھنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ہمت، جدوجہد، کوشش اور محنت سے انسان اپنا مستقبل سنوار سکتا ہے۔ انسان کی جفا کشی اسے عظیم بنا دیتی ہے، اسے ناموری عطا کرتی ہے۔ آپ نامور لوگوں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ان کی شہرت کے پیچھے سال ہر سال کی انتھک محنت، مشقت اور تگ و دو موجود ہوتی ہے۔ جو قومیں ہمت اور محنت سے کام نہیں لیتی، دنیا میں آبرومندانہ زندگی بسر نہیں کر سکتی۔ دنیا میں انہی اقوام کو سربلندی حاصل ہوتی ہے جو جرأت، حوصلہ مندی اور پختہ عزم پر ایمان رکھتی ہے۔ ان خوبیوں کے بغیر غلبہ پانا اور ناموری حاصل کرنا تو بہت دور کی بات ہے، عزت کی 2 سانس لینا بھی ممکن نہیں۔ کسان کی زندگی مسلسل محنت سے عبارت ہوتی ہے۔ سخت گرمی میں اس کی آنکھیں انگارے کی طرح سرخ ہو جاتی ہیں، اس کا چہرہ گرد سے کالا پڑا ہوتا ہے۔ سخت سردی میں اس کے پاؤں کے تلوے پھٹ جاتے ہیں، لیکن اس کی روزی میں اسی کی محنت کا پسینہ ہوتا ہے۔ امتحان میں اعلیٰ نمبروں سے کامیاب ہونے والے کسی طالب علم سے پوچھیے تو آپ کو علم ہوگا کہ دن رات کتابوں کا مطالعہ کیا، آوارہ دوستوں سے دور رہا، بے مقصد مشغلوں سے اجتناب کیا، سردی کی شدت اور گرمی کی تپش کی پرواہ کیے بغیر اپنے امتحان کی تیاری کی، تبھی جا کر اسے منزل مقصود عطا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر کام ہمت اور محنت سے کریں اور اپنے اپنے مقاصد کو یقینی بنائیں۔ تو یہ تھا آج کا مضمون، محنت کی عظمت۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا یہ مضمون پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ اس مضمون کو ہماری ویب سائٹ سے پڑھنا چاہتے ہیں یا لکھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں اس کا لنک دستیاب کر دیا جائے گا۔ آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی آ کر اس مضمون کو پڑھ سکتے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔